الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز علماء کرام اور مہمانان عظام اور عزت مآب خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمائے کہ ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک قطار لگاتے ہیں. یہ مجلس صرف یہ حدیث صرف ایک خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی بیانوں میں بیان کریں، بلکہ یہ حدیث تمام ان دینی مجالس کے اوپر فٹ آتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جائے. اور اس حدیث کو پیارے آقا نے، اس حدیث کو محدثین نے بخاری کے اندر تفصیل سے اور مسلم میں تفصیل سے اور دیگر کتب احادیث کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اور مجلس کے آخر میں رب کریم ان تمام مجلس والوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے ادباً گزارش ہے کہ آپ پرسکون ہو کر بیٹھے رہیں. انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی، پھر دعا کی ہوگی. ہمیں بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ دینی علم سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ ہمارے اکابرین نے شروع کیا تھا وہ آج بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا. ایسا نہیں کہ یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، بند ہو جائے، کیونکہ دین اللہ کا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رب کریم نے قرآن کو اتارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به. جب قرآن آپ پر اترتا تھا، جب جبرائیل آیتیں لے کر آیا کرتے تھے، جب جبرائیل اللہ کے پیغام لے کر پیارے حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے، پیارے آقا اپنی زبان کو دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، بار بار پڑھتے تھے. اے اللہ کے رسول کیوں بار بار پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو کچھ جبرائیل لے کر آ رہے آیات میں اس کو یاد کر سکوں. اللہ نے فرمایا لا تحرک به، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہم آپ پر جو کلام اتار رہے ہیں ہم اس کو جمائیں گے اور اس کو محفوظ کریں گے. اور دوسری آیت اس کی تاکید کرتی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. اللہ نے ایک وعدہ اپنے حبیب سے کیا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، ہم اس کو جمائیں گے، اس کو محفوظ کریں گے. اور دوسری آیت میں اللہ نے تاکیداً کہا ہم اپنے کلام کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اپنے کلام کی حفاظت کر کے رہیں گے. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت یعنی جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت حضرت نے فرمایا اس وقت جتنے مدارس کی اہمیت ہے، جتنے مدارس کی ضرورت ہے، آنے والے زمانے میں مدارس کی اہمیت، مدارس کی ضرورت اس سے زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ آنے والے زمانے میں کفر و ارتداد، شرک و الحاد اور دیگر ایسے فرقے ضالہ اور ایسے نئے فرقے وجود میں آئیں گے جو مسلمانوں کے عقائد کو، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی ناپاک پلید غلیظ کوشش کریں گے. اور ایسے میں مدارس کا قیام وجود میں آنا اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے علماء کا تیار ہونا اور بچوں کو تیار کرنا تاکہ بچوں کے عقائد صحیح ہو. ابھی آپ نے پروگرام سنا، پیارے پیارے بچے اور کتنے ہی، میں تو حیران ہوتا ہوں. میں تو ہمارے حافظ محبوب خطیب صاحب سے کہہ رہا تھا یہ 40 دن آئے ہیں، اگر ہم مفتی صاحب کے ہاتھ میں ان بچوں کو 1 سال کے لیے بھیج دیں تو انشاءاللہ 15 پارے پہ بچے حفظ کریں، 15 پارے حفظ کریں گے. اتنا پیدا. اور اس سے پہلے جلسے میں آیا تھا، میں نے کہا مفتی صاحب سے کہا
کہ ایسے لگ نہیں رہا کہ یہ آپ کے مکتب کے بچے ہیں، یہ تو مدرسے کے اور وہ بچے ہیں جو مدرسے میں اعلیٰ نمرات سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح تجوید اور اس طرح مخرج کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں، دین کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ شریک رہنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب آنے والے زمانے میں جب مدارس کی ضرورت ہوگی، اس وقت تمام امت مسلمان کی ذمہ داری ہوگی، ان پر یہ فرض ہوگا کہ مدارس کی حفاظت کے لیے اور مدارس کو مضبوط کرنے کے لیے مکمل طریقے سے ان کا ساتھ دینا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسوں کو مضبوط کریں۔ اگر مدرسہ مضبوط نہیں ہوگا، اگر مساجد کے اندر اگر مدارس مضبوط نہ ہوں گے، مساجد میں امام آپ کو نہیں ملیں گے، اور اگر گھر میں کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھانے والے نہ ملیں گے، اور بچہ پیدا ہو جائے تو کان میں اذان دینے والے نہیں ملیں گے، ہماری بچیوں اور بچوں کا نکاح آئے گا تو ان کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا تا قیامت اس دین کو زندہ رکھنا ہے، تو اگر ہم نہ کریں گے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم تو کوئی اور قوم لے آئیں گے بھائی، اور وہ ہمارے دین کی حفاظت کریں، تم نہ کریں تو کوئی بات نہیں، کوئی اور کریں گے۔ لہذا ہم اپنے اوپر یہ ذمہ داری سمجھیں کہ ہم مدرسے کا تعاون کریں اور مدرسے کو مضبوطی کیسے فراہم کریں۔ دیکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ مال کے ذریعے سے کریں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنے قوت کے ذریعے سے مدرسے کی حفاظت میں لگائیں اور مدرسے کے کاموں میں لگائیں، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہم مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کیوں دیکھیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے دین کے قلعے ہیں، اور ایسے مضبوط قلعے ہیں اور ایسے کارخانے ہیں جہاں سے ایسے رجال تیار کیے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں چل پھر کر اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اب میں طویل ہو جائے گی گفتگو، مختصراً میں یہ کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند آپ جانتے ہیں، دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک انار کے درخت کے نیچے شروع کیا۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں چلے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں میں پوری دنیا پھرا ہوں اور میں نے پوری دنیا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے پائے۔ میں نے پوچھا بھائی تم کب دارالعلوم دیوبند آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا اور ہمارے پردادا دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم صاحب سے ان کی ملاقات کی، ان سے کچھ سیکھا تھا، اس نسبت سے اس طریقے سے ہمارے دلوں میں دارالعلوم دیوبند کی عقیدت و محبت ہے۔ عرض کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جس اخلاص کے ساتھ مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، اللہ نے ان کے اخلاص کو قبول کیا اور پوری دنیا کے اندر اس کا فیض جاری ہے، ساری ہے۔ تو ہم بھی کیا یہ ارادہ کریں کہ ہمارے جو علاقے کے اندر، ہمارے جو بستی کے اندر، ہمارے جو محلے کے اندر مدرسہ جامعہ قاسمیہ اسی نسبت پر اس مدرسے کا نام بھی رکھا گیا ہے، ہم اس مدرسے کا خوب تعاون کریں۔ اور یہ ابھی تو چھوٹا مدرسہ نظر آ رہا ہے، لیکن مفتی صاحب کی محنت اور ان کے گھر والوں کی محنت دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے آنے والے سالوں میں ایک عظیم ادارہ بنے گا جو انشاءاللہ امت کے بے دینی کو دور کرنے کی فکر کرے گا اور امت کے نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو علمی پیاس بجھا کر اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کی سربلندی میں صف اول میں رہے گا۔ لہذا ہمیں مفتی صاحب کا ساتھ دیں، ان کے مدرسے کا بھی مفتی صاحب کا ساتھ دینا گویا کہ مدرسہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، مدرسہ نام ہے محنت کرنے والوں کا، مدرسہ نام ہے پڑھنے والے طلباء کا، اور بچیوں نے اور بچوں نے کیا ہی خوب پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے مکمل طریقے سے اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام بخاری کس نے بنایا؟ ان کی ماں نے بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تھے وہ نابینا تھی، ماں نے دعا کی اے اللہ اگر میرا بیٹا نابینا رہے گا تو تیرے دین کی خدمت کیسے کرے گا؟ تو کئی مسلسل روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، ایک مرتبہ دعا کر کے سوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ بتلایا کہ جاؤ آپ کے بیٹے کو آنکھیں عطا کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس جب ان کی والدہ پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں اور جگاتی ہیں، بیٹا آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو سب نظر آنے لگتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں بتانے لگتا ہے۔ ماں نے امام بخاری کو امام بخاری بنایا ہے۔ اگر ماں نہ ہوتی، ان کی دعائیں نہ ہوتی، وہ نیک
نہ ہوتی تو امام بخاری نہ بنتا. ایسی بہت بے شمار واقعات ہیں، اور یہ عامتاً دیکھنے میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب دینی مجالس میں، دینی جلسوں کے اندر ہمارے خواتین کا زیادہ جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ صف اول میں رہتے ہیں، اور دنیاوی مجالس میں دیکھیں مرد حضرات آگے رہتے ہیں. دین میں یہ آگے ہوتے ہیں، دنیا میں وہ آگے ہوتے ہیں، جبکہ ہم بحیثیت مسلمان دین کو مقدم رکھنا چاہیے، اور دین کو مقدم رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانے غیب سے عطا کریں گے. بہرحال میری مختصر سی بات تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کو قبولیت عطا فرمائے، پڑھنے والے طلباء کو قبولیت سے نوازے، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ محنت کر رہے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اپنے خزانہ غیب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.